بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو کے ساتھ آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج 28 رمضان المبارک الحمدللہ تقریباً مکمل ہونے کو ہیں، اور یہ تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا یہ ہم سے رخصت ہونے کو، پورا ماہ مبارک ناظرین ہم سے جدا ہونے کو جا رہا ہے، اور امید یہی ہے اور کہ آپ حضرات نے، ہم سب نے اس میں کوشش کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، بہت سے زیادہ عبادت کی جائے۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس یہ آخری کچھ لمحات ہیں کہ اس میں ہم اپنی جو کمی بیشی ہم سے رہ گئی ہے اس کو دور کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ ناظرین، معلوم نہیں کہ آئندہ آنے والے سال میں اس یہ رمضان کا مبارک مہینہ پتہ نہیں کسے مل پائے اور کسے نہ مل پائے، تو اسی جاتے ہوئے لمحات کو، انہی جاتے ہوئے لمحات کو ہم جو ہے ان کی قدردانی کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو اس میں راضی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے خصوصاً ان آخری دنوں میں بھی اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا گو رہیں کہ یہ میرا وطن پائندہ و تابندہ رہے۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو ماہ رمضان میں جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ہم ماہ رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے بچوں سے سوالات جوابات کرتے ہیں۔ پوری کراچی سے روزانہ ٹیمیں سلیکٹ ہو کر آتی ہیں، 4 ٹیمز جو ہیں، 4 اسکولز یہاں پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں روزانہ۔ آج بھی میرے پاس 4 ٹیمیں میرے ساتھ موجود ہیں۔ دی انٹیلیجنٹ برینز ناظرین جو یہ کام کر رہا ہے، اس کا مقصد، ہمارا مشن اور کاز یہ ہے کہ اپنی نسل کو اپنی اصل کی طرف لے کر آنا ہے اور ایکچول نیشنل اور اسلامک ہیرو سے ان کو آگاہ کرنا ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ آج کے مہمان میرے بھائی، دوست اور ہمیشہ ساتھ بڑے ہر قدم پر ساتھ رہتے ہیں، بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جناب عظمت خان صاحب، جو کہ ایم نیوز کے روح رواں ہیں، ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہیں، سماجی کارکن ہیں، بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے بھی اور دیگر سماجی حوالے سے بھی۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین کا ایم نیوز اس وقت ماشاءاللہ ٹاپ 20 کی رینکنگ میں چل رہا ہے، تو یہ بھی عظمت خان صاحب کے لیے ہماری بھرپور تعلیمی سے کہ ایسے نوجوان ہمارے بیچ موجود ہیں جو پاکستان کا فخر ہے۔ سر انشاءاللہ گفتگو ہوگی آپ سے۔ ان کے ساتھ ساتھ میرے دیگر معزز مہمانوں میں اس وقت میرے ساتھ سلمان انصاری صاحب، میرے چھوٹے بھائی، جو کہ پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول اورنگی ٹاؤن کے جو ہیں وہ ممبر ہیں، اور پیس کی طرف سے بڑا زبردست طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت دی انٹیلیجنٹ برینز کو پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ اسکول پرووائڈ کر رہا ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ گفتگو آپ سے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جناب سید الطاف گیلانی صاحب بیٹھے ہیں، جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ملیر کے ذمہ داران میں سے ہیں، پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول کے۔ یہ بھی بہت زیادہ ان کا کلیدی کردار ہے پیس ایسوسی ایشن کے حوالے سے، اور بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، تعلیمی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ اور دونوں ججز کے درمیان جناب ابو بکر صاحب بیٹھے ہیں، جو کہ روزانہ کی طرح آج بھی فیسیلیٹیشن پرووائڈ کریں گے، میرے معاون ہیں، تھینک یو ابو بکر صاحب۔ اور ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنی ٹیمز کی طرف، روزانہ کی طرح 4 ٹیمز آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ اور جی بیٹا، آپ مائک لے لیجیے اور اپنا اسکول کا نام بتا دیجیے ذرا، مائک نزدیک کرنا ہے آپ نے۔ پاک سٹینڈرڈ سیکنڈری اسکول۔ پاک سٹینڈرڈ سیکنڈری اسکول کہاں پر ہے؟ اورنگی ٹاؤن۔ اورنگی ٹاؤن میں آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر جاوید۔ سر جاوید، ماشاءاللہ سر جاوید ہمارے بہت قیمتی ساتھی ہیں، بہت محنت کرتے ہیں۔ جی مائک دیجیے بیٹا، آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیں، مائک لے لیجیے، مائک نزدیک کر کے۔ نذیر الاسلام اسلامک اکیڈمی۔ نذیر الاسلام اسلامک اکیڈمی کہاں ہے بیٹا؟ یہ اورنگی ٹاؤن 5 نمبر۔ اورنگی ٹاؤن 5 نمبر۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر جنید۔ سر جنید، ماشاءاللہ ہمارے پیس کے بہت پیارے ساتھی ہیں۔ جی بیٹا، آپ بڑی محنت کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، اسکول کا نام بتائیے، مائک نزدیک کر لیں۔ اصحاب صفا انگلش میڈیم اسکول۔ اصحاب صفا انگلش میڈیم اسکول کہاں پر ہے؟ لانڈی شیر پاؤ۔ لانڈی شیر پاؤ میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر عثمان غنی۔ ماشاءاللہ سر عثمان غنی پیس ایسوسی ایشن کے بڑے کلیدی ذمہ دار ہیں، ماشاءاللہ۔ جی بیٹا، ویژن ماسٹر مائنڈ مائک سیکنڈری ذرا اونچی آواز میں۔ ویژن ماسٹر مائنڈ سیکنڈری اسکول، ویژن ماسٹر مائنڈ سیکنڈری اسکول کہاں پر ہے؟ ٹیسر ٹاؤن۔ تیسر ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر داؤد۔ سر داؤد بنگش، ماشاءاللہ پیس ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ ویسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں، بھرپور تعلیمیں، تیاری اچھی ہے آپ کی۔ ناظرین پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، ابو بکر سے ریکویسٹ کریں گے کہ سوال نامہ بچوں کو دیں، اور سر ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بچوں نے کیسی تیاری کی ہے۔ پہلی ٹیم بیٹا، آپ مائک لے لیجئے اور ایک انویلپ لے لیں، جلدی سے اپنی مرضی سے ایک انویلپ سلیکٹ کر لیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں ابو بکر، آپ مائک لے لیں اور اپنا نام بتا دیجئے جلدی سے۔ محمد رئیس۔ محمد رئیس، آپ اپنا نام بتا دیں بیٹا۔ طوبہ بطول۔ طوبہ بطول۔ انویلپ مجھے دے دیجئے ابو بکر سوال نامے کا۔ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ججز بھی اس طرح ایکٹیو ہو جائیں گے اس بات کے، ہم پہلا راؤنڈ ہمارا آپ سے 5 سوالات پر مبنی ہوگا۔ 5 سوالات ہم آپ سے پوچھیں گے ابو بکر، ہر درست جواب کے 10 نمبر ہیں اور ہر غلط جواب پہ آپ کو 0 نمبر دیے جائیں گے، یعنی اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی۔ اگر آپ درست جواب دے دیں گے تو ہر آپ سوال پر آپ کو 10 نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا راؤنڈ ہے، 5 سوالات میں آپ سے
पूछूंगा। और दूसरे राउंड में मैं आपसे 15 सेकंड का जो रैपिड फायर होगा, इसमें मैं आपसे जल्दी जल्दी सवाल करूंगा, आपने जल्दी जल्दी जवाब देने। इसमें हम आपकी मेंटल एक्टिवनेस चेक करेंगे। गलत जवाब मत दीजिएगा, गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग है, -5 है, और सही जवाब देने पर +5 है। लेकिन अगर आप उसको पास कर देते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हम अगले सवाल पर चले जाएंगे। जवाब ना आए तो इंतजार मत कीजिएगा, गलत जवाब मत दीजिएगा, आगे पास कर दीजिएगा ताकि हम अगले सवाल पर चले जाएं, आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। सर अगर ये सही जवाब देंगे रैपिड फायर में तो +5, गलत जवाब देंगे तो -5, ठीक है। 15 सेकंड्स का बड़ा ख्याल रखें, पास करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है सर। ये जरा भरपूर तालियों में बच्चों का इस्तकबाल हो जाए, पता चले कि भाई यहाँ पर ऑडियंस ही बड़ी ज़बरदस्त मौजूद है। बेटा आप लोग रेडी हैं, ईजी हैं, ठीक है। पहला सवाल आपसे लिबास से मुताल्लिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ज़ौक़ बयान करें। ज़ुहद व क़नाअत की वजह से एक कपड़े को धोकर पहनती, एक कीमती कुर्ता था जो मदीने की औरतें दुल्हन के लिए आरियतन लेकर जाती। जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन, ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं, नबी अलैहिस्सलाम जिनके लिए पूरी कायनात को तख्लीक किया गया, उनकी ज़ौजा की जो है वो ज़ुहद व क़नाअत और ये तरबियत नबी अलैहिस्सलाम से जो मिली थी कि एक ही कपड़े को धोकर पहना करती थी। अगर हालांकि चाहती तो सारे जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अगर आप चाहें तो उन पहाड़ों को सोना बना दिया जाए, लेकिन हमारी इस नस्ल को, इस कौम को और हमें आगे ये पैगाम देना था कि ज़िंदगी को किस अंदाज से गुजारना है और बड़े खूबसूरत अंदाज से सादगी के साथ रहते हुए बहुत प्यारी ज़िंदगी गुजारी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी रमज़ानुल मुबारक में यौम वफ़ात है, इसलिए इनका तस्करा भी हम इस माह में कर रहे हैं। बेटा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुदा करार दे रहे थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में ही जो खुदा करार दे रहे थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके साथ क्या सलूक किया था? उन्हें आग में जिंदा जला दिया। दुरुस्त जवाब, उन्हें आग में जिंदा जला दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था कि आपके हवाले से इस तरह से 2 ग्रोह होंगे कि एक आपके लिए बहुत ज़्यादा गुलुफ करेगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, और एक तबका वो होगा जो आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ रखेगा। तो उसमें ये तबका जो था अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, इन्होंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इतना ज़्यादा यानी कि साजिशी एक अंसर था कि वो इतना ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रहे थे और तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे कि खुदा बना दिया। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद उन्हें जो है वो आग में ज़िंदा जलाया था ताकि ये जुर्रत और ये जसारत दोबारा कोई ना करे। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त है बेटा, दोनों जवाबात आपके दुरुस्त ठहरे। तीसरा सवाल, मक्का पर हमले की तैयारी की इत्तला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस ज़ौजा मुताहरा को दी थी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला। नाज़रीन, मोहब्बत आप अलैहिस्सलाम की मैं काफ़ी दिनों से वो जिक्र करता आ रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अब उसके साथ साथ देखिए एतमाद का भी आलम था कि भरोसे का भी आलम था कि हमला करने की सबसे पहले जो इतला दी जा रही है, जो प्लान बनाया और सबसे पहले जो इतला दी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दी। यही वजह है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हमें बहुत ज़बरदस्त अंदाज में एक दीन का बहुत बड़ा हिस्सा हमें आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से मिला है, जो कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से बराह रास्त सीखा था, और ये इस उम्मत पर एहसान है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। आपके तीनों जवाबात बेटा बिल्कुल दुरुस्त हैं। चौथा सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, क्या शाम से आने वाले काफिले से ही मुसलमानों की जंग हुई थी, वो जो ग़ज़वा बदर वाला वाक़या था? जी नहीं, वो तो बच निकलने में कामयाब हो गए। ताक़ुब की खबर पाकर मुशरिकीन मक्का बाकायदा तैयारी से मुसलमानों पर हमलावर हुए। दुरुस्त जवाब है, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त तैयारी आपकी माशाअल्लाह, ज़बरदस्त तैयारी। ग़ज़वा बदर में नाज़रीन नबी अलैहिस्सलाम कुफ़ार से जंग के लिए नहीं गए थे। एक इत्तला थी कि जो मुसलमानों की और कुफ़ार का आपस में उस वक्त एक जो कोल्ड वॉर चल रही थी उसमें वो बहुत ज़्यादा शिद्दत थी। तो इत्तला मिली कि कोई काफ़िला जो है वो जंगी सामान लेकर वहाँ से रवाना जा रहा है, तो उसके ताक़ुब में नबी अलैहिस्सलाम गए थे। तो वो काफ़िला तो बच निकला, लेकिन कुफ़ार ने फिर जो है तैयारी के साथ हमला किया। बहुत ज़बरदस्त बेटा, बहुत अच्छी तैयारी आपकी, चारों जवाबात आपके दुरुस्त हैं। नेशनल इशूज़ पर, क्योंकि हम इस्लामिक और नेशनल इशूज़ दोनों को डिस्कस करते हैं, नेशनल इशूज़ पर बहुत ज़बरदस्त आपसे सवाल है और बहुत प्यारी शख्सियत हवलदार लालक जान बावजूद ज़ख्मी होने के कादिर पोस्ट को न छोड़ने का फ़ैसला करते हैं, क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं? अगर हवलदार ललकजान इस पोस्ट को छोड़ लेते तो पीछे हटे हुए पाकिस्तानी फौज के जवानों के ऊपर इंडिया आर्मी को हमला करना आसान हो जाता और इसमें बहुत से सिपाही शहीद होते। इसीलिए हवलदार ललकजान ने पोस्ट को ना छोड़ने का फैसला किया और अकेले भरपूर तालियां होनी चाहिए, ज़बरदस्त, और अपने इन फौजी जवानों के लिए ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। हवलदार लालकजान शदीद ज़ख्मी हो गए थे और कारगिल में इंडिया के साथ एक मुआहदा तय पा गया था
کہ جنگ بندی کا جس کی بنا پر پاکستان آرمی کیونکہ بہت زیادہ پیش قدمی کر کے انڈین علاقوں پر قابض ہو چکی تھی، لیکن جب جنگ بندی ہوئی تو پاکستان آرمی معاہدے کے مطابق واپس آ رہی تھی، لیکن انڈین آرمی نے جو کہ ان کا ایک وتیرہ ہے گندگی کا، انہوں نے جو ہے وہ تمام کا جنگی قوانین کو پس سے پشت رکھتے ہوئے مسلمانوں پر پیچھے ہٹتی فوج پر حملہ کر دیا، جس میں حوالدار لالک جان نے بڑی جانبازی کے ساتھ اپنے جوانوں کو کور دیتے ہوئے کہ میں یہاں ان کو روکوں گا اور آپ سارے حفاظت کے ساتھ چلے جائیں، یہ ان کا پیغام تھا۔ اور ناظرین پھر انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اس ملک پر اپنی جان نچھاور کر دی، اور ہم انشاءاللہ اپنے ان ہیروز کو، اپنے لیجنڈز کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اپنی آنے والی نسل کو بھی ان کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے کہ ہمارے ماضی اور ہمارے یہ ہیروز اتنے شاندار ہیں کہ یہ قابل تقلید ہیں۔ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ پانچوں جوابات آپ کے بیٹا درست ہیں، 50 نمبر ان کے اس راؤنڈ میں ہوتے ہیں۔ ریپڈ فائر کے لیے آپ ججز تھوڑا سا ریڈی ہو جائیں اور 15 سیکنڈ کا بڑا خیال کیجیے گا۔ بیل بجا کر دیکھ لیجیے سر ایک بار، سر آپ بیل بجا لیں ذرا، دو زور سے دبتی ہے یہ دوسرا یہ آپ سر ریڈی بیل بجائیں گے، میں شروع کروں گا، بیل بجائیں 15 سیکنڈ کا بڑا خیال کرنا سر، ٹھیک ہے۔ شادی میں دلہا دلہن کے دودھ پینے کی ابتدا کس نکاح سے ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کنیت عطا فرمائی؟ ابو تراب۔ درست۔ کس صحابی کو عرب کا دماغ کہا جاتا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست۔ غزوہ بدر کے انصار صحابہ میں سے شہداء کی تعداد کیا تھی؟ 8 جواب درست ہے۔ 4 جوابات ٹائم کے اندر ان کے پوچھے گئے اور چاروں جوابات کا انہوں نے صحیح جواب دیا، تو 20 نمبر ان کو اس راؤنڈ میں ملے، یعنی ٹوٹل ان کے 70 مارکس ہوئے۔ سر 15 سیکنڈز کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا، کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے۔ ایک سیکنڈ میں جو ہے نا وہ معاملہ چینج ہو جائے گا، تو اس لیے ہم نے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، کہیں یہ ڈس ہارٹ نہ ہو جائیں۔ ہم بالکل نیوٹرل چل رہے ہیں ان کے لیے، بالکل۔ جی بیٹا، ناظرین ایک ٹیم سے ہم نے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل کیا، آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت تیاری، کتنی بہترین تیاری کے ساتھ بچے آئے ہیں۔ دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں، اپنا نام بتا دیجیے۔ یوسف نعیم۔ جی بیٹا، آپ نام بتا دیں۔ انوشا طارق۔ آپ کے اسکول کا نام؟ نذیر الاسلام نذیر الاسلام اسکول اب آ گیا جی، نذیر الاسلام، ٹھیک ہے۔ نذیر الاسلام کے اسکول کے بچوں سے میں سوالات کر رہا ہوں۔ پہلا سوال آپ سے بیٹا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیورات سے متعلق ذوق کیا تھا؟ کبھی کبھی زیورات بھی پہن لیتی، یمن کا ہار اکثر گلے میں نظر آتا اور انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی پہنتی۔ درست جواب ہے، بالکل۔ میں نے پہلے سوال کیا تھا لباس کے بارے میں، اب میں نے زیورات سے متعلق سوال کیا، تو کبھی کبھی زیور بھی پہنتی تھیں، اور یہ خواتین کے لیے بننا سنورنا، ہار سنگھار اپنے حدود میں رہتے ہوئے یہ بہت زیادہ ضروری بھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں پیغام بھی ملا اور آپ علیہ السلام اس کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ بالکل درست جواب آپ کا۔ دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر کب تشریف فرما ہوئے؟ 35 ہجری حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد۔ جواب درست ہے، زبردست۔ ناظرین بچوں کی تیاری دیکھیے ماشاءاللہ۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم کے طور پہ مسند خلافت پر تشریف لائے اور مسند خلافت کو زینت بخشی۔ بالکل جواب درست ہے، 35 ہجری میں۔ تیسرا سوال بیٹا آپ سے، غزوہ بدر کے بعد قیدی ہونے والوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کا فدیہ کتنا تھا، اور کیا یہ دونوں حضرات دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تھے؟ غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 80۔ جواب درست، 80 اوکیا۔ اور کیا یہ میں نے دوسرا سوال کیا ہے؟ جی ہاں درست ہے، یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، بالکل درست جواب ہے۔ نہیں، غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام کے بہت سارے رشتہ دار بھی تھے، صحابہ کے بھی اور آپ علیہ السلام کے بھی رشتہ دار بھی قیدی ہو کر آئے تھے۔ ان میں یہ ایک تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ تو مسلمانوں نے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے مشورے سے فدیہ لے کر تمام قیدیوں کو رہا کر دیا تھا، سوائے 2 کے، نظر کو اور عقبہ کو، ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا، باقی سب کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور یہ دونوں حضرات بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے، اور پھر انہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام دی اور نبی علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ بالکل درست جواب۔ چوتھا سوال، غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد کیا تھی اور مشرکین کی تعداد کیا تھی؟ مسلمانوں کی تعداد غزوہ بدر میں اور مشرکین کی تعداد غزوہ بدر میں؟ ایک مشرکین کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 100۔ مشورہ کر لیں، ابھی آپ اس راؤنڈ میں ٹائم ہے۔ مسلمانوں کی تعداد غزوہ بدر میں کیا تھی؟
114 پھر مشورہ کر لیجیے. ابھی آپ پاس ٹائم ہے, اس میں ہم ٹائم دیتے ہیں بچوں کو, پہلا راؤنڈ ہے, ڈسکس کر لیجیے آپ. غزوہ بدر میں صحابہ 313 اور کافروں کی مشرکین کی تعداد کیا تھی؟ 1000. جواب درست ہے. بچوں کی تیاری بڑی اچھی ہوتی ہے, مجھے علم ہے کہ بڑا پڑھ کے آتے ہیں, بڑی کوشش کر کے آتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ وقت دینا بنتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. اور اس راؤنڈ میں ہم ہمیشہ ساری ٹیمز کو ڈسکس کرنے کا ٹائم ضرور دیتے ہیں. بہت اچھے, آپ کے چاروں جوابات بالکل درست ٹھہرے. 5واں سوال آپ سے پھر نیشنل ایشوز پر میں پوچھ رہا ہوں کہ سلیمان کی سیکٹر کے دوسرے معرکے میں ایک خاص بات ہوئی تھی, وہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ میجر شبیر شریف سلیمان کی جو ہے وہ معرکہ سیکٹر, اور وہاں معرکے ہوئے, میجر شبیر شریف نے ایک بند پہ قبضہ کیا تھا, تو ایک خاص بات ہوئی تھی دوسرے معرکے میں, انڈین آرمی آمنے سامنے. یہ بڑا ہائی لائٹڈ ایک واقعہ ہے, قصہ ہے جو کہ بڑا شاندار ہے. نہیں آتا بیٹا آپ کو یہ جواب, ان بچوں کو نہیں آ رہا. اس میں یہ تھا کہ انڈین آرمی کے جو آسام ریجمنٹ تھی ان کا ایک میجر نارائن تھا, تو اس نے وہ کرال کرتے کرتے پاکستان آرمی کے بالکل قریب, مورچوں کے قریب آ گیا تھا, اور اس نے وہاں آ کر میجر شبیر شریف کو چیلنج کر دیا کہ آپ آئیں میرے ساتھ اکیلے لڑیں, اور دست بدست لڑائی کرتے ہیں, اور جو جیت گیا یہ مورچہ, یہ چوکی اس کی. اور میجر شبیر شریف نے جا کر دست بدست اس سے لڑائی نہ کی صرف, بلکہ اسی کے ہتھیار سے اس کو جہنم واصل کیا اور اس چوکی پر قبضہ کیا, اس معرکے میں انہیں کامیابی ہوئی. یہ جواب آپ سے بیٹا نہیں درست ہو پایا. 4 جوابات آپ نے درست دیے, 40 مارکس آپ کے اس راؤنڈ میں ٹھہرے. ریپڈ فائر طرف چلتے ہیں, آپ ریڈی ہیں؟ جی ججز موبائل ہاتھ میں لے لیں, بھلے سر موبائل ہاتھ میں اٹھا لیجیے, مارکنگ سر کر لیں گے, آپ صرف ٹائمنگ دیکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کس پیر ہوا؟ رات کے وقت. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کا عرصہ کتنا ہے؟ 3 دن کم 5 سال. درست. غزوہ بدر میں مہاجرین صحابہ میں سے شہید شہداء کتنے تھے؟ مہاجرین صحابہ میں نہیں آتا, پاس کر دیں. دیکھیں 2 جوابات آپ کے درست ہوئے, 10 نمبر ان کو اس راؤنڈ میں ملیں گے. 40 + 10 ان کے 50 ہو گئے. میں نے آپ سے کہا تھا جواب نہ آئے تو پاس کر دیجیے, اور مجھے معلوم ہے آپ کو جواب آتا ہے. چلیں ابھی پوچھ لیتا ہوں ریلیکسڈ ہو کے. آپ مجھے بتائیں کہ جب نمبر نہیں ملیں گے, لیکن ایسے ہی میں آپ کو, ناظرین کو بھی دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مہاجرین جو تھے وہ صحابہ کتنے شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں؟ 6 حضرات تھے. دیکھیں ناظرین, بچوں کو تیاری ان کی بڑی زبردست ہے, لیکن کہ ریپڈ فائر ہم کرتے ہیں اس لیے کہ مینٹل ایکٹیونیس, کہ کون اس میں جو ہے وہ زیادہ فاسٹ ہوگا. تو بہرحال آپ اس میں نہیں کلیئر کر سکے. ناظرین 2 ٹیموں سے ہم نے سوالات جوابات کر لیے, دونوں ٹیموں نے بہت اچھا کھیلا, بہت اچھا مقابلہ کیا. اب ہم بڑھیں گے اپنی تیسری اور چوتھی ٹیم کی طرف, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. 2 ٹیمیں سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل کر چکی. تیسری ٹیم کا انویلپ ابوبکر مجھے دے دیجئے. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. لیزا دلاور. مائک نزدیک کیجئے اور ایسے رکھیں. لیزا دلاور. ایسے رکھیں مائک. لیزا دلاور. مجھے آواز نہیں آئی. لیزا دلاور. لیزا دلاور. جی بیٹا آپ بتا دیں. عائشہ محمد فیاض. عائشہ محمد فیاض. ڈائس کے نزدیک ہو جائیں, دونوں قریب ہو جائیں. ریلیکسڈ, آپ ڈرے ہوئے ہیں دونوں, سانس لیں, ایزی ہو جائیں, سب کو دیکھیں, ٹھیک ہے, ریلیکسڈ ہیں, ایزی ہو کے جواب دینا, ٹھیک ہے, گھبرانا نہیں. پہلا سوال آپ سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ بیان کر. ابتداً دبلی پتلی اور چھریری جسم کی تھی, بعد میں بدن کی کسی قدر بھاری ہو گئی, رنگ سرخ و سفید اور خوشرو صاحب جمال تھی. خوشرو اور صاحب جمال تھی. ناظرین اس سوال کا ایک مقصد چھوٹا سا یہ رہا کہ جب آپ کے سامنے آپ کی والدہ کی کوئی تعریف کرتا ہے کہ آپ کی والدہ ایسی تھیں, آپ کی والدہ کا مزاج اچھا تھا, آپ کی والدہ خوبصورت ایسی تھیں, ان کا رنگ ایسا تھا, ان کی چال ایسی تھی, تو کتنی محبت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ تو تمام مومنوں کی ماں ہے نا, اور قرآن نے ان کو ہماری ماں قرار دیا. تو جب ان کا ایک جو ہے وہ خوبصورتی اور پہلو زندگی کے سامنے آتے ہیں, تو وہ جذبات جو ہے ماں کے لیے وہ ایک جو ہے سامنے آتے ہیں. اور ہماری تو مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان سے محبت کرنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ علیہ السلام کو بہت محبت تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. بالکل جو درست جواب بیٹا آپ کا. دوسرا سوال, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کا مقام دے دینا ان کی محبت میں حد سے تجاوز کرنا. درست جواب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد سے زیادہ, مطلب ایک طبقہ ایسا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ
درجہ دینے لگ گئے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ نے خود انہیں جو ہے وہ قتل کروایا تھا۔ تو یہی ایک تصور کہ علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو ان کے درجے سے بہت اونچا، یعنی اللہ نبی اور اللہ کے برابر ٹھہرا لینا، یہ جو ہے وہ گستاخی ٹھہری۔ آپ علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ وعید بھی دی تھی، اطلاع بھی دی تھی علی رضی اللہ عنہ کو کہ ایسا ایک گروہ آئے گا اور اس سے آپ نے بچنا ہے، اور ہم نے بھی بچنا ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کے جو درجات ہمارے سامنے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یعنی جس کو مجھ سے محبت ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے محبت کرے، تو ہمارا ایمان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ لیکن جو درجات، جو لمیٹیشنز نبی علیہ السلام کی طرف سے آئی ہیں، انہی کے حدود میں رہتے ہوئے۔ بالکل جواب درست ہے بیٹا آپ کا۔ تیسرا سوال، فتح مکہ سے پہلے عرب کی کون سی دو مشہور شخصیات اسلام لائی تھی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یوم وفات بھی رمضان المبارک میں ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کا لقب نبی علیہ السلام نے دیا، اللہ کی تلوار کا، اور کبھی کسی جنگ میں یہ ہارے نہیں، جب تک یہ سپہ سالار رہے اللہ نے فتوحات کا سلسلہ ان کے ہاتھ میں رکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہیں، اور ہمیشہ ان کی خواہش رہی کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن کیونکہ انہیں جو لقب مل گیا تھا سیف اللہ کا، تو اللہ کی تلوار کبھی میدان میں ٹوٹا نہیں کرتی، تو یہ شہید تو نہیں ہوئے تھے، لیکن دشمن کو ہمیشہ بہت زیادہ مزہ چکھایا کرتے تھے اور ہمیشہ فاتح ہو کر واپس آتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، انہیں عرب کا دماغ بھی کہا جاتا، عرب کا دماغ بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا۔ بالکل درست جواب بیٹا آپ کا۔ تین سوالات آپ کے درست ہیں۔ چوتھا سوال، غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا؟ ہجرت کے بعد مسلمان کفار مکہ حالت جنگ میں تھے۔ کفار مکہ کا تجارتی قافلہ شام سے اسلحہ اور دیگر جنگی سازوسامان لا رہا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعاقب کیا، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر رونما ہوا۔ زبردست، بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ میں نے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کر دیا کہ مجھے تو انداز کو روز کہتا ہوں اندازہ نہیں ہوتا اگلا سوال کیا آئے گا، تو نبی علیہ السلام کو خاص جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، بلکہ ایک قافلے کے تعاقب میں گئے تھے، لیکن کفار مکہ جو ہے وہ تیاری سے آئے تھے۔ بالکل درست جواب بیٹا آپ کا، چاروں جوابات آپ کے درست۔ نیشنل ایشوز پر آپ سے 5واں سوال پوچھ رہا ہوں۔ میجر محمد اکرم شہید کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی اور وہ کس محاذ پر تعینات تھے؟ کوئلے کے محاذ پر تعینات تھے۔ کوئلے کے محاذ پر کوہلی کے محاذ پر تعینات تھے، اور شہادت کب ہوئی ان کی؟ 5 دسمبر 1971۔ درست جواب، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، زبردست بیٹا۔ 5 دسمبر 1971 کو میجر محمد اکرم شہید کوہلی کے محاذ پر یہ شہید ہوئے، اپنی جان کا نذرانہ اس وطن کے لیے پیش کر دیا، اور آج میں اور آپ اس وطن میں آزاد سانسیں لے رہے ہیں۔ ان حضرات کا احسان ہے ہم پر، ٹریبیوٹ پیش کیجیے اپنے لیجنڈز کو، اپنے ہیروز کو۔ 5 جوابات بچوں کے درست ٹھہرے، 50 مارکس ہوئے۔ ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی سر۔ شہادت عثمان کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہاں تھیں؟ فریضہ حج کے لیے مکہ میں۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے قاضی کون تھے؟ قاضی شری۔ درست۔ کس شخصیت کو عرب کا سب سے بڑا سپہ سالار مانا جاتا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ درست۔ غزوہ بدر میں کتنے مشرک جہنم واصل ہوئے؟ 70۔ درست۔ جس محاذ پر اللہ اکبر جان لڑ رہے تھے بیٹا، یہ سوال 4 جوابات آپ سے میرے ہوئے، اور 4 سوالات ہوئے، چاروں کے جوابات آپ نے بالکل درست کیے۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ بہت زبردست مقابلہ کیا آپ نے، بہت اچھی تیاری آپ کی، اور انہی شخصیات کو اب ہم نے اپنی زندگیوں میں رول ماڈل بھی بنانا ہے۔ چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابو بکر نے ہمیں سوال نامہ لا دیا ہے، آپ بیٹا اپنا نام بتا دیں۔ نزہت فاطمہ۔ زور سے۔ نزہت فاطمہ۔ نزہت فاطمہ۔ آپ بیٹا؟ نور فاطمہ۔ نور فاطمہ۔ نور فاطمہ، ماشاءاللہ، دونوں، ایک نزہت فاطمہ اور ایک نور فاطمہ، ماشاءاللہ۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہی شان نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کی۔ بیٹا آپ ریلیکسڈ ہوں، آپ دونوں گھبرائے ہوئے، بہت پریشان ہیں۔ ڈائس کے قریب ہو جائیں، مائک نزدیک کریں، اور ڈائس پر نہیں مارنا ہے مائک، ٹھیک ہے؟ اپنے اس کو اپنے منہ کے قریب کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی کوئی ایک مثال پیش کریں۔ ہاتھ کی کھلی تھی سخاوت کی کوئی ایک مثال پیش کریں۔ ہاتھ کی کھلی تھی۔ عائشہ رضی اللہ ہاتھ کی کھلی تھیں، وہ تو ان کا ایک مزاج تھا نا، کوئی مثال دیں کہ انہوں نے ہاتھ کی کھلی جو تھی وہ انہوں نے کیا کیا اس ہاتھ کا، مطلب ان کی سخاوت کا کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ بھیڑ بکاریاں تھیں جو ہاتھ، کوئی ایک مثال سخاوت کی، کوئی ایک مثال ڈسکس کر لیں، آپس ڈسکس کر لیں، آپ پاس وقت ہے۔ جو ہادی آتا بہتری خرچ کرتی ہیں۔ سوچ لیں، آپ غلط جواب دے رہے ہیں، آپ پھر آ جائیں، اپنے آپ کو فوکس کریں، دوبارہ آئیں۔
ये तो आप जवाब दे रहे हैं कि उनका अंदाज़ कैसा था। तो अंदाज़ ये था कि बहुत ज़्यादा सखी थी, अल्लाह के रास्ते में देती थी, वक्फ़ कर देती थी, सारा माल दे दिया करती थी। लेकिन कोई एक मिसाल दे दीजिए, कोई एक कि उन्होंने ऐसा सामने करेगा। नहीं ध्यान में आ रहा। एक दफ़ा सिर्फ जो उन्होंने उनसे कसम के कफ़ारे में उन्होंने 40 ग़ुलाम आज़ाद किए थे। 40 ग़ुलाम उन्होंने एक मरतबा कसम का कफ़ारे के तौर पे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इल्मी शख्सियत होने के साथ साथ जो है वो इतनी ज़्यादा एहतियात कि एक कसम के कफ़ारे पे 40 ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया। ये इन हज़रात का जो है तक़वा का और ज़ुहद का एक मकाम था कि अल्लाह ताला से इतना डरते थे और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर इतना ज़्यादा अमल था कि कहीं कोई कमी कोताही न रह जाए। 40 ग़ुलामों को एक कसम के कफ़ारे पे आज़ाद कर दिया। कोई बात नहीं, हौसला रखें। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बतूल व ज़हरा कहा जाता है, मानी क्या है इसके? बतूल के मानी क्या है? आलीशान और उल्फत वाली। बतूल के और ज़हरा के दोनों मानी बताएं, मिक्स नहीं करेंगे तो तब जब जवाब करेंगे। आलीशान उल्फत वाली। बतूल के क्या मानी है? पाकीज़ा और रोशन। पाकीज़ा और उल्फत वाली, इफ़्फ़त वाली। और ज़हरा के मानी रोशन और आलीशान। दुरुस्त जवाब है जी। बतूल के मानी है पाकीज़ा और इफ़्फ़त वाली, और ज़हरा के मानी है आलीशान और रोशन। तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज़्यादा ये अलक़ाबात किसको सूट करते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम का के जो हैं वो जिगर का टुकड़ा, और आप अलैहिस्सलाम को इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत। और हमें भी यही दर्स कि मुझे फ़ातिमा को अगर खुशी होती है तो मुझे खुशी होती है, और अगर किसी चीज़ से फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचती है तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया मुझे तकलीफ़ पहुँचती है। और ये बतूल और ज़हरा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलक़ाबात हैं। और पाकीज़ा, इफ़्फ़त वाली, रोशन और आलीशान ये फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलक़ाबात। दुरुस्त जवाब बेटा आपका ये वाला। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फ़तह मक्का के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का का दीनी मुअल्लिम किसे मुकर्रर फरमाया था? फ़तह मक्का के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख़ी शख्सियत, इस्लाम में बहुत बड़ा किरदार, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी और इल्मी शख्सियत। तो मुअल्लिम जो है वो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है आप अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर फरमाया था। दुरुस्त जवाब। चौथा सवाल बड़ा आसान सवाल है बेटा आपसे। बदर किसे कहते हैं? ग़ज़वा बदर हुआ था तो बदर किसे कहते हैं? मदीना मुनव्वरा से 80 मील के फासले पर एक बस्ती है जिसे ग़ज़वा बदर कहा जाता है। दुरुस्त जवाब है। मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले पर 80 मील के तकरीबन फासले पर एक बस्ती है जिसे बदर कहा जाता है। और उसे बदर इसलिए कहते हैं, वहाँ पर एक कुआं है जिसका नाम बदर है, तो इसलिए उस इलाके को, इर्द गिर्द के इलाके को बदर कहा जाता है। और फिर वहीं पर ये पहला मुआरका मुसलमान और कुफ़ार का हुआ, तो इसको ग़ज़वा बदर के नाम से याद रखा जाता है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपका। 3 सवालात आपके दुरुस्त ठहरे हैं, एक जवाब आप नहीं दे पाए। 5वां सवाल नेशनल इशूज़ पर बेटा, बहुत आसान सवाल। 23 मार्च 1940 और 14 अगस्त 1947 इन दोनों में क्या फ़र्क है? 23 मार्च 1940 पाकिस्तान के फैसले का दिन था, जबकि 23 मार्च 1947 पाकिस्तान। फिर 23 मार्च 1940 फैसले का दिन था, ठीक। 23 मार्च 1947 पाकिस्तान की। 23 मार्च तो नहीं बेटा, सोच के। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की मंजूरी का दिन था। पाकिस्तान के दिन था, तकमील का दिन था। जवाब दुरुस्त। यानी 23 मार्च को मुसलमानों ने 1940 को फैसला किया था कि हमने एक अलग रियासत लेकर रहना है, एक अलग मुल्क बनाना है अपने लिए, जहां पर हमने इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये एक फ़ैसला हुआ था। फिर 14 अगस्त 1947 को इस फैसले की तकमील हुई थी और ये मुल्क हमें, ये वतन हमें हासिल हुआ था। और हमने इस वतन के लिए किसी कुर्बानी से इंशाअल्लाह दरेग नहीं करना। भरपूर तालीम बच्चों के लिए। 4 जवाब आपके दोस्त 40 मार्क्स के साथ आप रैपिड फायर में जा रहे हैं। रेडी हैं? डाइस के करीब हो जाएं दोनों जी। इजी रिलैक्स, माइक नज़दीक कर लीजिए जी सर। अज़वाज मुतारात में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कौन सा नंबर है? तीसरा। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ शहीद हुए? कोफा में। दुरुस्त, कूफा में। हज़रत खान काबा के अंदर नस्ब सबसे बड़ा बुत किस शक्ल का था? इंसान। दुरुस्त। ग़ज़वा बदर में कितने मुशरिक सहाबा कराम के हाथों कैद हुए? जवाब दे दीजिए। अगर आप सही जवाब देंगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं आता पास कर दीजिए, गलत देंगी माइनस हो जाएगा। हम ये चांस देते हैं सबको, एक सवाल हो गया तो आप जवाब दे सकते हैं। 6। जवाब गलत हुआ इनका। मैंने आपसे पहले कहा था अगर जवाब नहीं आता
تو مت دیجیے گا۔ غزوہ بدر میں میں نے پوچھا تھا مشرک کتنے شہید ہوئے تھے، تو 70 مشرک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، تو یہ جواب آپ کا غلط ٹھہرا۔ یعنی آپ نے ٹوٹل مجھے 4 جوابات دیے جس میں سے ایک جواب غلط ہوا اور 3 جواب صحیح تھے، یعنی -5 ہو کے 10 مارکس اس راؤنڈ میں رہ گئے، ان کے 10 اس راؤنڈ میں رہ گئے، اور پچھلے راؤنڈ میں ان کے 40 تھے، 50 پورے تھے۔ پچھلے راؤنڈ میں کتنے تھے؟ 40 تھے، تو ان کے 50 مارکس ہو گئے ٹوٹل۔ ٹھیک ہے سر، ججز کائنڈلی ذرا رزلٹ کے حوالے سے بڑا کین رہیں، بچوں کے ساتھ کسی قسم کی بھی تھوڑی سی بھی اونچ نیچ نہ ہونے پائے۔ تو ہمیں پتہ ہے آپ ماشاءاللہ بڑے جو ہے انٹینشنز کے ساتھ، اسٹرانگ انٹینشنز کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے بڑا خیال کرنا ہے۔ ناظرین، جہاں چاروں ٹیموں سے ہم نے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل کیا، اور اب ہمارا اگلا سیگمنٹ رحماء و بینہم، جس میں روزانہ آپ کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت کے درمیان محبت کا ایک واقعہ اور قصہ ذکر کیا کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف۔ ہم تو جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف، آپ نے کہیں نہیں جانا، کہیں مت جائیے گا، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، یہاں پر میں روزانہ آپ کے سامنے رحماء و بینہم کا ایک چھوٹا سا واقعہ اس حوالے سے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں کس طرح شیر و شکر تھے، اور خصوصاً یہ سیگمنٹ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے حوالے سے ذکر کیا کرتا ہوں۔ ناظرین، آج میں جس شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اگر محبت کی، وفا کی اور عشق کی کوئی تصویر ہوتی، کوئی مجسمہ ہوتا، کوئی شکل ہوتی ناظرین، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے پیش کر دیا جاتا کہ یہ وفا ہو تو یہ اس کی تصویر ہے، کیونکہ شبیہ اس کی تصویر تو کوئی یہ ایک جذبہ ہے، اس کی تصویر کوئی نہیں، لیکن اگر اس کی کوئی عملی تصویر ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت، اپنا سب کچھ وار دیا، نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے جس نے نبی علیہ السلام کو نبی مانا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ، اپنا سارا مال نبی علیہ السلام پر قربان کر دیا، اور اتنی شان کہ آپ علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن حضرات اہل بیت کے ساتھ ان حضرات کی محبت ایسی تھی کہ یہ اپنے آپ کو بالکل اس وقت غلاموں کی فہرست میں اور خادمین کی فہرست میں شامل کر لیا جاتے تھے۔ اتنا بڑا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور جو لباس آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہے، یہ لباس اللہ نے عرش پر سارے فرشتوں کو یہ لباس پہنایا ہوا ہے۔ ناظرین، اتنی اونچی شان کے باوجود لیکن جب معاملہ اہل بیت کا آیا کرتا تھا تو یہ حضرات اپنے آپ کو بہت جھکا لیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو بڑی محبت ہے اپنے اہل بیت سے، اور جس چیز سے، جس شے سے میرے نبی کو محبت ہو، ان کے نبی کو محبت ہو، یہ اس پر اپنی زندگیاں جانیں وار دیتے تھے۔ ناظرین، ایک واقعہ اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یہ جب بعد میں مسلمان ہو کر آئے، غزوہ بدر کے بعد یہ قیدیوں میں تھے، جب فدیہ دے کر انہیں رہا کیا گیا اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے، تو جب یہ نئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے تو جو عشق کا رنگ بڑا نرالا ہوتا ہے، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ میں ہر وقت میں بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہوں اور پیش رہوں۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ ایک مزاج تھا شروع سے کہ نبی علیہ السلام اپنے خاص جو کام ہوا کرتے تھے اور ذاتی کام جو ہوا کرتے تھے وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے، ذاتی کام کسی اور سے ذکر نہیں کرتے تھے۔ ذاتی کام کا ذکر صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوتا تھا۔ سواری تیار کرنی ہے تو حکم ہوتا تھا ابو بکر سواری تیار کیجئے، حتیٰ کہ بیٹی کا نکاح کرنا ہے، نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظامات کا کہتے ہیں، یعنی ذاتی کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، اور ہر کام میں پہل ہوتی تھی، ہر کام سب سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے سوچا کہ میں بھی، محبت کا ایک تقاضا تھا، انداز تھا کہ میں پہل کیا کروں گا، لیکن انہیں موقع نہیں ملتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پہل کر جایا کرتے تھے، جیت جایا کرتے تھے، حالانکہ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اس کوشش میں اور دوڑ میں ہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ سکوں۔ یہ محبت کی ایک دوڑ تھی ناظرین، اس میں کہیں عداوت یا بغض کا عنصر نہ تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ محبتوں کی ایک دوڑ تھی، اور اس میں آگے بڑھ جانا یہ بھی جو ہے وہ بڑا باعث اجر ہوا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ سواری تیار کریں، تو عقیل بن ابی طالب کہتے آپ چھوڑیں میں تیار کرتا ہوں، اور بھاگتے ہوئے جاتے سواری تیار کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جایا کرتے۔ اسی طرح ہر کام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے آپ چھوڑ دیجئے میں کر دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ہر جمعے کو
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے اور پھر پہلی صف میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب نے بڑی کوشش کی کہ یہ ان سے جیت پائیں اور پہلی صف میں بیٹھے جا کے نبی علیہ السلام کے سامنے، لیکن ہمیشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیت ہو جایا کرتی تھی۔ تو ایک دن کیونکہ ابھی یہ نوجوانی کے مرحلے میں تھے، اتنے میچور اس وقت نہیں تھے اور نئے نئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے، تو وہ اندازہ بھی نہیں تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ تو ایک دن جذبات میں آئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ مسجد نبوی کی صفائی کر کے پہلی صف میں بیٹھے تھے، آ کر ان کے کہنے لگے کہ آپ یہاں سے اٹھیں، میں نے یہاں بیٹھنا ہے، آپ یہاں سے اٹھیں، میں نے بیٹھنا ہے۔ ناظرین، وہ ابو بکر جس کو رب سلام کہتا ہے، وہ ابو بکر جس کے لباس کی نقل اللہ نے آسمانوں پر فرشتوں کو اتار دی، وہ ابو بکر کہ جس کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے احسانوں کا بدلہ رب دے گا، وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ معلوم تھا یہ خون رسول ہے، یہ نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری صف میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسری صف میں جاتے ہیں، پیچھے چوتھی صف میں، ساتویں صف میں جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عقیل رضی اللہ عنہ سے، شہزادے کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ تو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی بیٹھ جائیے۔ اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حال، یہ سارا واقعہ، یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، بڑا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت معلوم تھی۔ تو جب جمعہ ختم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیل کو سمجھائیے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارہا اڑ جاتے ہیں اور انہیں سمجھائیے کہ ایسا نہ کریں۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں واقعہ کیا ہوا، تو سارا واقعہ سناتے ہیں۔ تو ناظرین، شکایت یہاں ہو رہی ہے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سننے کا جملہ یہاں پر ہے۔ نبی علیہ السلام سے شکایت علی فرما رہے ہیں حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی، لیکن نبی علیہ السلام حضرت عقیل کا نہیں پوچھتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں علی عقیل کو چھوڑو، بتاؤ ابو بکر نے کیا کیا، آگے سے ابو بکر نے کیا جواب دیا۔ عقیل نے تو یہ کیا، میرے یار، میرے حبیب، میرے خلیل کا بتاؤ اس کا طرز عمل اور رد عمل کیا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو آ گئے۔ فرمایا اس عشق کی اور اس کی کہانیاں، ہم اس کا جو ادب ہے وہ کہاں سے لائیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کے ساتویں صف میں بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو بلوایا، دونوں کو بلوا کر عقیل رضی اللہ عنہ کو کہا شہزادے ادھر آئیں۔ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر آج کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ کو کسی نے صف سے اٹھایا؟ میں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شہزادے ہیں، آپ کا خون ہے، انہوں نے خواہش کی، میں پیچھے چلا گیا اور ان کو آگے بٹھا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے پاس عقیل رضی اللہ عنہ کو بلا کر غصہ تو نہ کیا، بڑے پیار سے فرمایا کہ عقیل تم جانتے ہو یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ ابو بکر وہ ہے جب مکہ کے سارے لوگ میرے دشمن ہو چکے تھے تو یہ میری تنہائیوں کا یار تھا، یہ میری تنہائیوں کا ساتھی تھا، اور جب تمہارے سارے خاندان نے سوائے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مجھے تکلیف پریشان کیا، شیب ابی طالب میں قید کر دیا، تو یہ ابو بکر کفار سے مار کھا کے ظلم و ستم سہ کے میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے راشن اور غلہ لایا کرتا تھا۔ جب میں ہم چلے گئے وہاں پر، جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو اس وقت غار میں مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ بکری کا دودھ لے کر آتا تھا اور ان کی بیٹی میرے لیے کھانا لے کر آتی تھی۔ ابو بکر وہ شخصیت ہیں۔ تو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنے لگے تو آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، سنو کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ یہ قیامت والے دن میں اس کو بازو سے پکڑ کر رب کے حضور لے کر جاؤں گا اور کہوں گا کہ یا اللہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، سب کے احسانوں کا بدلہ میں دے کر آیا، لیکن یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ابو بکر ہے جس کے احسانوں کا بدلہ آج آپ دیں گے۔ اور پھر یہاں پر اللہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ابو بکر میرا ایسا ساتھی ہے جس نے ساری زندگی میرے ساتھ گزاری۔ اور ناظرین اس ادب کا انداز دیکھیے، زندگی تو زندگی اس وقت بھی مزار میں نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین یہ محبتوں کا سلسلہ اہل بیت کے ساتھ اور حضرات کا آپس میں انشاءاللہ یہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے رہیں گے۔ اور ابھی میں بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف۔ میرے آج کے مہمان جناب عظمت خان صاحب، میرے بھائی دوست محسن اور رفیق بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سر جی آپ کی ماشاءاللہ ایک کتاب بھی ہمارے پاس آئی اور بہت خوبصورت تحریر، پڑھنے کے قابل، میں تو کہتا ہوں ہر ایک بندے کے پاس، ہر ایک کے پاس ہی ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا آج کے پروگرام کے حوالے سے ڈسکس کر کے پھر سر کتاب کے حوالے سے بتا دیجیے۔ آپ کا میں پہلے بھی پروگرام میں آیا ہوں، ماشاءاللہ سے بہت ہی یونیک کام ہے، اور میں نے پہلے بھی اس کی تعریف کی ہے کہ یہ کام حکومت کی سطح پہ ہونا چاہیے، یہ کام بڑی آرگنائزیشن کی سطح پہ ہونا چاہیے، جو کام آپ اکیلے کر رہے ہیں۔
یہ کام یقیناً ہمارے سماج کے لیے اس وقت بہت ہی زیادہ اس کام کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہیروز سے روشناس کروائیں اپنے آنے والی نسل کو، اپنے آنے والے نوجوانوں کو، کہ وہ سمجھ سکیں کہ ہمارے اصلی ہیروز کون ہیں اور کن کی اقتداء ہم نے کرنی ہے، کن کو ہم نے دیکھ کر کے اپنی منازل کو تلاشنا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے جس پہ ہمارے ہیروز چلیں. تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اس کو کنٹینیو کریں. اچھا صاحب، سر آپ اپنی بک کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ماشاءاللہ اس کو ہم لوگ کیوں پڑھیں اور اس میں کیا ایسی بات ہے کہ اس کو جو ہے نا، میں نے تو ماشاءاللہ بہت زبردست کتاب ہے لیکن آپ اچھا یہ ابھی جب میں پروگرام میں دیکھ رہا تھا میرے ذہن میں آ رہا تھا شاید آپ اسی قسم کا سوال کریں گے. تو اس کتاب میں وہ چیزیں ہیں کہ جب ایک وقت تھا میں بھی ان بچوں کی طرح مطلب تقریر میں تو خیر نہیں لیکن تحریر میں اسی طرح کے مقابلے ہوتے تھے، میں ان میں لکھتا تھا. اور آپ کو تو شاید اس چیز کا علم ہوگا، بہت سارے لوگوں کو نہیں، لیکن میں نے پاکستان کی سطح پہ پوزیشنیں حاصل کی. پھر میں اسلام آباد گیا تو اس کا وہ ساری چیزیں جمع تھیں، تو وہ میں نے انہی جیسے لوگوں کے لیے وہ رکھی. میں نے کہا یار یہ لوگ پڑھیں کم از کم جو ہمارے بعد آ رہے ہیں کہ یار محنت کسی کی رائے گاہ نہیں جاتی. آج ہم نے وہ محنت کی تھی، پھر اس محنت کی وجہ سے پھر اور یہاں اپرچونٹیز ہیں، اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو چانس ملیں گے انشاءاللہ، آپ کے پاس مواقع ہیں. بہت زبردست اجمل خان صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. میں اپنے اگلے مہمان، اپنے دوست، اپنے چھوٹے بھائی اور ان سے میری گزارش ہوگی، پیس ایسوسیشن کا یہ حصہ بھی ہیں اور سر سلمان انصاری صاحب. سر آپ اورنگی ٹاؤن سے تشریف لائیں، ہمارے پیس ایسوسیشن کے آپ ذمہ داران ممبرز میں سے ہیں. آج کے پروگرام کے حوالے سے اور پیس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں ذرا مختصر سے؟ سر سب سے پہلے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اتنا بہترین ایک بہت زیادہ ایک برائٹ جس کو کہتے ہیں کہ بہت زبردست پروگرام جو ہے آرگنائز کیا ہے. تو فرسٹ فرام مائی سائڈ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں وین دے ور گیونگ می ریپڈلی آنسر، جب یہ اس طرح آنسر دے رہے تھے آئی ایم ویری مچ ٹچ. تو میں یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے سب کے لیے کلیپنگ کریں سب سے پہلے. اینڈ سیکنڈ، جس طرح پیس ایسوسیشن جس طرح ورک کر رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی دیٹ از اے پلیٹ فارم جو ایک نالج کو اسپریڈ کر رہا ہے. اور یہ ایک ایسی نالج ہے جو کہ ہر ایوری بڈی مسٹ ہیو، جو کہ ہر کسی کے پاس یہ نالج ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل ہر دور میں اس نالج کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اتنی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ میں عموماً یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم ود دا پیسیج آف ٹائم ہم چیزیں سیکھتے رہتے ہیں. لیکن سر اس طرح کی ایکٹیویٹی جس طرح آج میں نے دیکھی ہے، دیٹ آئی ہیو جسٹ بینگ اے جج، جو چیزیں میں نے جج کی ہے اور جس طرح میں نے اسٹوڈنٹس کو آنسرنگ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، تو یہ چیز واقعی میں نے بہت کچھ سیکھا. آج آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ جس طرح سر کوشچنس کر رہے تھے اور یقین کریں سر جس طرح وہ جو ریپڈ فائر تھا وہ واقعی فائر آپ تو کر رہے تھے، فائر سب اٹیک کر رہا تھا میرے اوپر اور وہ بہت زبردست. آپ لوگوں کی محنت سر، پیس ایسوسیشن انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ اسی طرح آگے محنت کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ. اور سر میں یہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا، یہ میرے کامنٹ سے لاسٹ ورڈ فار دی پیس ایسوسیشنس کے لیے، کہ جس طرح یہ پروگرام آپ لوگ یہ جو آرگنائز کر رہے ہیں ان دا منتھ آف دی رمضان، یہ ایک بہت بڑی ہم لوگوں کے لیے بلیسنگ ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بلیسنگ صرف ماہ رمضان میں نہیں سر، یہ آفٹر دی رمضان بھی اٹ ول کنٹینیو لائک دیٹ. یہ میرے بڑے کامنٹس ہیں آپ لوگوں کے لیے. اینڈ تھینک یو سو مچ. شکریہ. میں اپنے اگلے معزز مہمان ہمارے بھائی دوست جناب سلمان گیلانی صاحب، سر آپ ماشاءاللہ ملیر سے تشریف لائیں، ڈسٹرکٹ ملیر پیس ایسوسیشن سے آپ کا تعلق ہے اور بڑا ڈسٹرکٹ ملیر چھایا ہوا ہے سر اس مرتبہ اس کمپٹیشن میں. سر آپ کیا کہیں گے پیس کے بارے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ٹی آئی بی مینجمنٹ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا اچھا پلیٹ فارم بچوں کو دیا. کراچی کے پرائیویٹ اسکول خاص کر کے بچوں کے تیاری سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اتنی بہترین طریقے سے انہوں نے مطلب تیاری کی ہے اور جو موضوعات دیے گئے تھے شخصیات کے حوالے سے وہ یقیناً انتہائی اہم تھے اور اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھا مطلب اپنے آپ کو تیار کیا. تو یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا بچوں کو دیکھتے ہوئے ان کی اتنی اچھی تیاری کو، خاص کر کے ریپڈ جو سوالات تھے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیر ہے ساتھی، کہ ہمارے بچوں میں بہت کچھ کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں. تو یقیناً میں پیس سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی نہ صرف یہ جو پروگرام اس وقت ماہ رمضان میں چلایا گیا، اسی طرح کے پروگرامات، اس طرح کے پلیٹ فارم پیس ہمیشہ آئندہ بھی بچوں کو فراہم کرتی رہے گی اور مختلف موضوعات کے حوالے سے کرتی رہے گی. جیسے ابھی کوئز کمپٹیشن تھا، اسپیچ کمپٹیشن ہوگا، نعتیہ کمپٹیشن ہوگا، تلاوت کا کمپٹیشن، اس طرح کے جتنے بھی کمپٹیشنز ہیں، اس سے یہ ہے کہ بچوں کے اندر ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو
कम अज़ कम मताला करने का उनके अंदर शौक पैदा सर ये पीस अब आप हैं, आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंटेलिजेंट ब्रेन्स आपके साथ मौजूद है जी। आप आज का रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए, और जो बेटा जिनका सर नाम लेंगे आपने ज़रा हैंड्स अच्छे से रेज कर देना ताकि सारी दुनिया को नजर आए कि कौन फर्स्ट आया। ठीक है जी। इसमें 2 स्कूल हैं जिन्होंने इक्वल मार्क्स हासिल किए हैं। 2 पोजीशन 2 स्कूल फर्स्ट आए जी सर। ब्रिलियंट फ्यूचर स्कूल। ब्रिलियंट फ्यूचर स्कूल कौन सा सर? क्या नाम सर ये फर्स्ट वन। क्या नाम बेटा आपका? पार्क स्टैंडर्ड स्कूल। पार्क स्टैंडर्ड स्कूल आप चाहते बेटा? पार्क स्टैंडर्ड स्कूल 70 मार्क्स के पहले 70 मार्क्स साथ पार्क स्टैंडर्ड स्कूल फर्स्ट टाइम के लिए क्लैपिंग करें। दूसरा स्कूल सर फर्स्ट कौन सा? दूसरा स्कूल असहाब सुफा 70 मार्क्स। असहाब सुफा 70 मार्क्स। बहुत अच्छे, जबरदस्त। सेकंड पोजीशन सर? सेकंड पोजीशन भी दोनों स्कूलों की है, 50 मार्क्स के इक्वल हैं। जी जी। नज़ीरुल इस्लाम सेकंड पोजीशन। विजन माइंड सेकंड पोजीशन। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त मुकाबला। नाज़रीन, जैसे कि अभी आपके सामने जिक्र हुआ कि दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स और पीस एसोसिएशन इस वक्त अपनी नई नस्ल के ऊपर काम कर रही है। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ बच्चों में एक मुकाबला ही नहीं करवाना है कि एक प्रोग्राम हो गया जिसमें हमने मुकाबला करवा दिया बच्चों में। दरअसल हम इनके अंदर एक आगही और एक शऊर पैदा करना चाह रहे हैं कि इनका माजी बड़ा शानदार था, इनके असलाफ की एक बहुत बड़ी तारीख है। और नाज़रीन, हीरोज़ सिर्फ हमारे पास है, और इन बच्चों को बताना है कि ये हीरोज़ इतने शानदार थे कि इनको फॉलो करके इंशाअल्लाह हम कामयाब रहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, और आपसे ये रिक्वेस्ट दोबारा से कि इतने खूबसूरत महीने के जाती हुए इन कीमती साथों में मेरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को मत भूलिएगा। पाकिस्तान से हमारी शान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।